खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी यही लिखा था कि अब वो दिमिश्क को मुहासरे में लेंगे, जो शाम का यानी रूम की शहनशाही का बड़ा ही अहम शहर था। रूम की शहनशाही बहुत ही वसीअ थी। जब मदीना और गुर्दनवा के लोगों को ये खबर मिली कि खालिद रूमियों पर एक फतह हासिल करके दिमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कई मुसलमान खालिद की फौज में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर आप तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन में क्लिक लाजमी करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। इनमें अबू सुफियान भी थे, जो मशहूर शख्सियत थे। वो अपनी बीवी हिंद के साथ रवाना हो गए 1352 साल पहले माह अगस्त के एक रोज, जब मदीना में मुसलमान अजनदीन की फतह पर खुशियां मना रहे थे। मदीना से दूर, बहुत ही दूर शुमाल में रोम की शहनशाही के एक अहम शहर हमास पर मायूसी और मातम की सयाह काली घटाएं छा गई थी। रोमियों की शहनशाह हरकल के महल में कहर और गजब की आवाजें गरज रही थी। बसरा की शिकस्त की खबर लेकर जाने वाला कासिद अगर वहां से खिसक न आता तो हरकल गुस्से में इसका सर काट देता। हमारे सिपह सलार विरदान को क्या हो गया था? शहनशाह हरकल ने गजबनाक आवाज में पूछा। मारा गया है, इसे कांपती हुई आवाज में जवाब मिला। और वो कुबकुलार, वो कहता है कि मेरी तलवार की हवा से ही दुश्मन कट जाता है, वो भी मारा गया है। और फामूस, वो लड़ाई से पहले जाती मुकाबले में मारा गया था। शहनशाह हरकल ने इन तमाम सलारों के नाम लिए जो अजनदीन की लड़ाई में शामिल थे और जिन की बहादुरी और जंगी क़यादत पर इसे भरोसा था। इसे यही जवाब मिला कि मारा गया है, ये शदीद जख्मी हो गया है। वो सब हलाक या जख्मी नहीं हुए थे, इनमें से बाज भाग गए थे और अब मुसलमान दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं। शहनशाह हरकल को बताया गया। दमिश्क की तरफ इसने हड़बड़ा कर कहा, नहीं नहीं, मैं इन्हें दमिश्क तक पहुंचने नहीं दूंगा। वो दमिश्क हमसे नहीं ले सकते, वहाँ मेरा शेर मौजूद है। तोमा दमिश्क का सालार तोमा है। हरकल तेज तेज कदम उठाता अपने शाहाना कमरे में चल रहा था और अपनी एक हथेली पर दूसरा हाथ के मुक्के मारे जा रहा था। इसके खुशामदी दरबारियों, खास खादमों और इसकी खिदमत में हाजिर रहने वाली बड़ी हसीन लड़कियों को मालूम था कि जब शहनशाह परेशानी या सुस्त और गुस्से की कैफियत में होते हैं तो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की शराब पेश करती है। एक लड़की जो बारीक रेशमी लिबास में बरहाना लगती थी, चांदनी के प्याले में शराब लेकर आई और इश्तियाल अंगेज अदा से हरकल के सामने गई। हरकल फेफरे हुए सांड की तरह फिंगार रहा था। इसने लड़की के हाथों में तश्तरी देखकर बड़े जोर से तश्तरी के नीचे हाथ मारा। शराब का प्याला लड़की के मुंह पर लगा। तश्तरी छत तक जाकर वापस आई। हरकल ने लड़की को धक्का दिया तो वो दरवाजे में जा पड़ी। शराब शराब शराब। हरकल ने गुस्से से कहा, तुमने शराब और हसीन लड़कियों से दिल बहलाने और बदमस्त रहने वालों का अंजाम नहीं देखा? तुम नहीं देख रहे वो सल्तनत रूम को जिल्लत और रसवाई में फेंक रहे हैं और जिन्होंने हमें शिकस्त दी है, इन्होंने अपने ऊपर शराब हराम कर रखी है। इसने हुक्म दिया, घोड़ा तैयार करो, मैं अनताकिया जा रहा हूँ और मैं इस वक्त वहाँ से वापस आऊँगा जब मैं आखिरी मुसलमान की भी लाश देख लूँगा। बादशाह जंग के लिए जब कूच करते थे तो इसके लिए बहुत से इंतजाम किए जाते थे। मुहाफिज दस्ता और बादशाह की मनपसंद औरतें साथ जाती थी। ऐसे इंतजाम हर वक्त तैयार रहते थे। मगरब के हरकल तो जैसे उड़कर अनताकिया पहुंचने की कोशिश में था। इसके कूच के इंतजामात करने वालों पर क़यामत टूट पड़ी और वो इंतजामात में मसरूफ हो गए। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजनदीन में 7 रोज रहे। इन्होंने अपने सालारों से कहा कि दुश्मन को कहीं सुस्ताने और दम लेने की मोहलत न दो। इसे इतनी मोहलत न दो कि वो अपनी बिखरी हुई जमयत को इकट्ठा कर सके। इस असूल के तहत दमिश्क की तरफ इनका कूच बहुत तेज था। इन्होंने अपने जासूस पहले भेज दिए थे। अब खालिद ने जासूस का निजाम मजीद बेहतर बना दिया था। वो इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे कि कैसर रूम की सल्तनत बहुत वसीअ है और इसके मुताबिक इसकी फौज भी ज़्यादा है और बरतर है। ऐसी फौज पर गलबा पाने के लिए इसके अहवाल व हक़ाइक़ का कबल अज़ वक्त मालूम करना ज़रूरी था और इतना ही ज़रूरी इन इलाकों के खदोखाल को जानना था जहाँ जहाँ इस फौज के दस्ते मौजूद थे। इनकी नकल व हरकत के मुताल्लिक़ कबल अज़ वक्त मालूमात हासिल करना भी सूदमंद था। रास्ते में बैतुल मुक़द्दस आता था। खालिद ने
اس اہم شہر کو نظر انداز کر دیا اور اس سے کچھ فاصلے سے آگے چلے گئے، لیکن ایک مقام کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ اس بستی کا نام فعل تھا، جو ایک مضبوط قلعہ تھا۔ خالد اس کے قریب پہنچے تو ایک فقیر نے جو پاگل لگتا تھا خالد کا رستہ روک لیا۔ خالد بن ولید نے اسے اپنے پاس بلایا۔ کیا خبر لائے ہو؟ خالد نے اس سے پوچھا۔ وہ خالد کا جاسوس تھا۔ اس بستی کا نام فعل ہے، جاسوس نے کہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ ہے، اس کے اندر فوج ہے، باہر کچھ بھی نہیں۔ رومیوں سے ہماری یہاں کہیں بھی ٹکر ہوگی، اس قلعے سے رومیوں کو کمک اور دیگر مدد ملے گی۔ خالد نے اس قلعے کا محاصرہ ضروری نہ سمجھا، وہ اپنی نفری کم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دمشق کی تسخیر کوئی معمولی مہم نہیں تھی، بلکہ اپنی شکست کے امکانات بڑھتے جا رہے تھے۔ خالد نے اپنے ایک نائب سالار ابو الاور کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ایک سوار دستہ اپنے ساتھ رکھے اور فعل کے قریب کہیں تیاری کی حالت میں موجود رہے۔ یہاں سے فوج باہر نکلے تو تیروں کی بوچھاریں مارے اور کسی کو باہر نہ نکلنے دیں۔ خالد وہاں رکے نہیں۔ ابو الاور نے ایک سوار دستہ وہاں روک لیا اور اس قلعہ بند بستی کے جتنے دروازے تھے ان سب کے سامنے سوار متعین کر دیے۔ سواروں کو گھوڑوں سے اترنے کی اور محدود سے فاصلے تک گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی گئی۔ خالد کی فوج، جس کی تعداد 32,000 سے کم ہو گئی تھی، بظاہر بے ترتیب قافلے کی صورت میں دمشق کی جانب جا رہی تھی، لیکن اس کے ہر دستے کو اپنے فرائض کا علم تھا۔ ان میں ہروال دستہ بھی تھا اور ان میں عقب اور پہلو کے حفاظتی دستے بھی تھے، اور یہ تمام دستے چونکے ہو کر چلے جا رہے تھے۔ کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت ان پر حملہ ہو سکتا تھا۔ داؤد عیسائی نے خالد کو خبردار کیا تھا کہ تو ابھی روم کی شہنشاہی میں داخل ہوئے ہیں اور اس شہنشاہی کی حدود بہت وسیع ہے۔ اس وقت تک رومی فوج کے دستے جہاں جہاں تھے وہاں ہرکل کا یہ حکم پہنچ چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج کو روکا جائے۔ اس حکم کے تحت دمشق کی طرف جانے والے رستوں پر رومیوں نے اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ دریائے یرموک کے کنارے واقع واقوسا ایک قصبہ تھا۔ کسی رومی جاسوس نے خالد کے لشکر کو آتے دیکھ لیا اور پیچھے جا کر اطلاع دی۔ جب خالد واقوسا کے قریب پہنچے تو رومی فوج کے بہت سے دستے خالد کا رستہ روکنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جنیدین کی لڑائی سے بھاگے ہوئے کئی رومی فوجی واقوسا پہنچ چکے تھے۔ انہیں بھی ان دستوں میں شامل کر لیا گیا تھا جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے جنگی ترتیب میں کھڑے تھے، مگر ان میں لڑنے کا جذبہ سرد تھا، کیونکہ ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ جن کمانداروں اور سپاہیوں نے ابھی مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑی تھی، وہ اجنبیین کے بگوڑوں سے پوچھتے تھے کہ مسلمان لڑنے میں کیسے ہیں، دیکھ لو نا۔ انہیں کچھ اس قسم کے جواب ملے۔ 30,000 نے 90,000 کو اس طرح شکست دی ہے کہ سپہ سالار سے چھوٹے سے سالار تک ایک بھی زندہ نہیں۔ انہوں نے ہماری آدھی نفری مار ڈالی ہے، زخمیوں کا کوئی حساب ہی نہیں۔ مت پوچھو دوستو، مت پوچھو، میں تو انہیں انسان سمجھتا ہی نہیں۔ ان کے پاس کوئی جادو ہے یا وہ جنات جیسی کوئی مخلوق ہے۔ ان کا ایک آدمی 10 آدمیوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ ان کے سامنے کوئی جم کر لڑ ہی نہیں سکتا۔ پوچھتا کیا ہے؟ وہ آ رہے ہیں، خود دیکھ لینا۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھ یہ لیا کہ مسلمان جو بے ترتیب قافلے کی طرح آ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگی ترتیب میں ہو گئے۔ عورتیں اور بچے پیچھے رہ گئے اور ان کا حفاظتی دستہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ خالد اپنے معاوضوں وغیرہ کے ساتھ آگے ہو گئے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ خالد کی جنگی چالوں کا اور مجاہدین کو لڑانے کا اندازہ ایسا تھا کہ دشمن بکھلا جاتا، پھر مسلمانوں کے حملے کی شدت سے دشمن سپاہیوں پر خوف طاری ہو جاتا۔ ان میں سے جو سپاہی بھاگ نکلتے تھے وہ جہاں جاتے اس خوف کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور فوج میں پھیلاتے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے۔ وہ اس خوف کو مبالغے سے اور ایسے طریقے سے بیان کرتے کہ سننے والے یہ سمجھ لیتے کہ مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت قوت ہے۔ اس طرح خالد نے دشمن پر ایک نفسیاتی اثر ڈال رکھا تھا جو ہر میدان میں ان کے کام آتا تھا۔ یہ قوت مافوق الفطرت ہی تھی جو عقیدے کی سچائی، ایمان کی پختگی اور جذبے کی
शिद्दत से पैदा हुई थी। मुसलमान अल्लाह के हुक्म से लड़ते थे, इनके दिलों में कोई जाती गर्ज या लालच नहीं थी। वाकूसा के मैदान में जब रूमी मुसलमानों के मुकाबले में आए तो इनके अंदाज में जोश व खरोश था और जाहियत भी शदीद नजर आती थी, लेकिन खालिद ने जब हमला किया तो वो रोमियों में लड़ने का जज्बा इतना शदीद न था जितना होना चाहिए था। खालिद ने सामने से हमला किया और दोनों पहलू के कुछ दस्तों को फैलाकर इस हुक्म के साथ आगे बढ़ाया कि दुश्मन के पहलू की तरफ जाकर हमला करे। मुअर्रिखों के मुताबिक रूमी सामने से हमले को रोकने के लिए ऐसी सूरत अख्तियार कर बैठे कि अपने पहलू को न देख सके। इन पर जब दाएं और बाएं से भी हमला हुआ और इनके दाएं बाएं के दस्ते मुसलमानों के दबाव से अंदर सुकड़ने और सिमटने लगे तो वो घबरा गए और इन पर वो खौफ तारी हो गया जो खालिद के नाम से मंसूब था। इस खौफ ने रोमियों के पांव उखाड़ दिए। इन रूमी दस्तों के लिए हुक्म यह था कि वो मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रोके रखे। वजह यह थी कि दमिश्क में जो रूमी फौज थी इसमें दूसरी जगहों से दस्ते भी भेज कर इजाफा किया जा रहा था। हरकल इस कोशिश में था कि इसके ये दस्ते मुसलमानों से पहले दमिश्क पहुंच जाएं। इसके लिए जरूरी था कि वाकूसा में मुसलमानों की फौज को रोक लिया जाता और ऐसी लड़ाई लड़ी जाती जो तोल पकड़ जाती। ऐसी लड़ाई के तौर तरीके मुख्तलिफ होते हैं। खालिद ने रोमियों को कुछ सोचने की मोहलत ही ना दी। रोमी बेशुमार लाशें और जख्मी मैदान में छोड़कर भाग गए। खालिद वहाँ इतना ही रुके कि अपने शहीदों का जनाजा पढ़कर दफन किया, जख्मियों को साथ लिया और माले गनीमत इकट्ठा किया और चल पड़े। ये अगस्त 634 ईस्वी का तीसरा हफ्ता जब आखिर जमादियुल आखिर 13 हिजरी था। शहनशाह हरकल अनताकिया जा पहुंचा और वहां अपना हेड क्वार्टर बना लिया। हमास से अनताकिया को रवाना होने से पहले इसने दमिश्क की रूमी फौज के सलारों तोमा, अरबेस और अज़ीर को पैगाम भेज दिया था कि वो फौरन अनताकिया पहुंचे। हरकल के पहुंचते ही तीनों सालार अनताकिया पहुंच गए। क्या तुमने सुन लिया है कि तुम्हारे सालार विरदान और कुबकुलार भी मारे जा चुके हैं? शहनशाह हरकल ने इनसे पूछा। क्या तुम भी कैसर रूम की अजमत को जहन से उतार दोगे? क्या तुम्हारी नजरों में भी सलीब का तकद्दस खत्म हो चुका है? मुसलमान अभी तो हमारे सामने आए ही नहीं। सलार तोमा ने कहा, हमें अभी ना आपने आजमाया है ना मुसलमानों ने, इन्हें आने दें। मैं आपकी बेटी के आगे शर्मसार नहीं होऊंगा। तोमा शहनशाह हरकल का दामाद था और वो दमिश्क का सिपह सालार था। बड़ा पक्का मजहबी आदमी था और अपने मजहब ईसाईयत के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म रहता था। तोमा हरकल ने इसे कहा, तुम मजहब में इतने मगन रहते हो कि दमिश्क के दिफा की तरफ पूरी तवज्जो नहीं दे रहे। मैं तो ये समझता हूँ कि मजहब ना रहा तो दमिश्क भी ना रहेगा। तोमा ने कहा, क्या आप नहीं जानते कि मुसलमानों के खिलाफ जंग भी मजहब में शामिल है? मैं ये अकेला तो नहीं, जंगी मामले सालार हरपेस के पास है और सालार अज़ाज़ेर भी मेरे साथ है। क्या अज़ाज़ेर फारसियों को और फिर तुर्कों को कई लड़ाइयों में शिकस्तें नहीं दे चुका है? जितना भरोसा मुझे अज़ाज़ेर पर है इतना तुम दोनों पर नहीं। हरकल ने कहा, अज़ाज़ेर तजुर्बेकार सालार है। तुम दोनों को अभी साबित करना है कि तुम अज़ाज़ेर के हम पल्ला हो। अज़ाज़ेर रूमियों का बड़ा ही काबिल और दलेर सालार था। इसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और हर मैदान में फतह हासिल की थी। अरबी जबान पर इसे इतना अबूर हासिल था कि वो अरबी बोलता तो शिक्षक होता था कि अरब का रहने वाला है। दमिश्क की फौज का कमांडर दरअसल वही था। अनताकिया में कलूस नाम का एक रूमी सलार था। इससे हरकल ने 5000 नफरी की फौज देकर दमिश्क जाने को कहा। शहनशाह हरकल कलूस ने कहा, मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैं आपके सामने इस वक्त आऊँगा जब मेरी पर्ची की अन्नी के साथ मदीना के सालार खालिद बिन वलीद का सर होगा। तुम मुझे सिर्फ हल्फ से खुश नहीं कर सकते। हरकल ने कहा, मैं सिर्फ इब्ने वलीद का सर नहीं तमाम मुसलमानों की लाशें देखना चाहता हूँ। फौरन दमिश्क पहुँचो, वहाँ कुमक की जरूरत है। सब चले जाओ और दमिश्क को बचाओ। तमाम सालार फौरन रवाना हो गए। हरकल का एक मुशीर खासे हरकल के पास मौजूद रहा। शहनशाह हरकल इस मुशीर ने कहा, सालार कलूस को दमिश्क ना भेजते तो अच्छा था। अगर इसे भेजना ही था तो सालार अज़ीर को दमिश्क से निकाल लेते, क्योंकि क्या शहनशाह भूल गए हैं कि इन दोनों में ऐसी चपकलिश है जो दुश्मनी की सूरत अख्तियार कर जाया करती है। मुशीर ने कहा, इनकी आपस में बोल चाल बंद है। दरअसल कलूस अज़ीर की अच्छी शहरत से हसद करता है। कोई और वजह भी हो सकती है। क्या तुम ये खतरा महसूस कर रहे हो कि वो लड़ाई के दौरान
ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ ہرقل نے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ روم بشیر نے کہا، میں یہی خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا، ہرقل نے کہا، انہیں یہ احساس تو ضرور ہوگا کہ وہ مل کر نہ لڑے تو بڑی بری شکست کھائیں گے، اور وہ مجھے خوش کرنے اور ایک دوسرے کو میری نظروں میں گرانے کے لیے جوش و خروش سے لڑیں گے، اور اگر انہوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو انہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ ان کی سزا کیا ہوگی۔ مشیر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین دمشق کی جانب بڑھ رہے تھے۔ رومی سالار عازر نے دمشق پہنچتے ہی شہر کے دفاع کو مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ دمشق کی شہر پناہ کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا ایک نام تھا۔ عازر دمشق کو محاصرے سے بچانے کا یہ انتظام کیے کہ زیادہ فوج شہر کے باہر رکھی تاکہ مسلمانوں کو شہر تک پہنچنے میں ہی نہ دیا جائے، انہیں شہر سے باہر ختم کر دیا جائے۔ شہر میں خاص طور پر منتخب کیے ہوئے دستے رکھے گئے۔ ان میں ایک محافظ دستہ تھا جسے جانباز دستہ کہا جاتا تھا۔ ایک میل سے کچھ زیادہ لمبے اور 4 فرلانگ چوڑے شہر کی آبادی میں اس خبر نے ہڑبڑ بپا کر دی تھی کہ مسلمان شہر کو محاصرے میں لینے آ رہے ہیں۔ اس خبر سے پہلے مسلمانوں کی دہشت شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ سالار شہریوں کو بھی شہر کے دفاع کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن شہریوں سے انہیں تعاون نہیں مل رہا تھا۔ شہری تو اپنا مال و دولت اور اپنی جوان لڑکیوں کو چھپاتے پھر رہے تھے۔ ان میں سے بعض نے اپنے کنبوں کو اپنے ساتھ لے کر بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن فوج نے انہیں روک دیا۔ مجاہدین کا لشکر دمشق سے زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ جاسوس جو آگے گئے ہوئے تھے وہ باری باری پیچھے آتے اور رپورٹ دیتے اور پھر آگے چلے جاتے تھے۔ اب مجاہدین کی جذباتی کیفیت ایسی تھی جیسے ان کا کوئی گھر نہ ہو، کوئی وطن نہ ہو، بیوی نہ ہو، بچہ نہ ہو، بس اللہ ہی اللہ ہو جس کے نام کا وہ ورد کرتے جاتے، یا چند مجاہدین مل کر کوئی جنگی ترانہ گاتے تھے۔ انہوں نے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی قربان گاہ پر رکھ دی تھی۔ رومیوں کے لیے وہ جسم تھے، لیکن اپنے لیے وہ روحیں تھی، اور اپنے جسموں اور تکلیف اور ضروریات سے وہ بے نیاز ہو گئے تھے۔ انہیں تو جیسے یہ احساس بھی نہیں رہا تھا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے اور دشمن کی تعداد کئی گنا ہے۔ ان کے سپہ سالار خالد کی جذباتی کیفیت بھی ایسی ہی تھی، لیکن تاریخ کے اس عظیم جرنیل کی نگاہ حقائق پر تھی۔ وہ سوچتے رہتے تھے کہ اتنی کم نفری کو اتنی زیادہ نفری کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے کہ مطلوبہ نتائج حاصل ہوں۔ انہوں نے رومیوں کو دیکھ لیا اور تسلیم کر لیا تھا کہ یہ ایک عمدہ فوج ہے۔ انہوں نے یہ بھی پیش نظر رکھا تھا کہ رومی اپنے ملک میں ہیں اور جو سہولتیں انہیں حاصل ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ شکست کی صورت میں مسلمانوں کے لیے وہاں کوئی پناہ نہیں تھی۔ اس صورت میں انہیں قید یا قتل ہونا تھا۔ ان حوال و حقائق کے پیش نظر خالد نے اپنی فوج میں کچھ تبدیلیاں کی تھی۔ ایک تو انہوں نے جاسوسی کے انتظامات اور ذرائع کو پہلے سے بہتر بنا کر انہیں منظم کر دیا۔ چند اور تبدیلیوں میں قابل ذکر یہ ہے کہ خالد نے ایک سوار دستہ بنایا جس میں 4000 منتخب گھڑ سوار رکھے۔ یہ تیز رفتار اور متحرک دستہ تھا۔ اسے طلیحہ کہتے تھے۔ متحرک سے مراد یہ ہے کہ اس رسالے نے جم کر نہیں بلکہ بھاگتے دوڑتے اور ادھر ادھر ہو جاتے اور دشمن کو گھما پھرا کر لڑاتے جنگ میں شریک رہنا تھا۔ خالد نے اس دستے کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھی۔ دمشق کی جانب کوچ کے دوران یہ سوار دستہ مسلمانوں کے لشکر کے ہروال میں تھا۔ کوچ کا 4تھا دن تھا۔ ہروال کا یہ سوار دستہ ایک بستی مراج السفر کے قریب پہنچا تو آگے گئے ہوئے وہ 2 جاسوس آئے۔ خالد اس دستے کے ساتھ تھے۔ جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ تھوڑی دور آگے رومی فوج تیار کی حالت میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ جاسوسوں کے انداز کے مطابق وہ مقام دمشق سے 12-13 میل دور تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس رومی فوج کی تعداد 12,000 تھی اور اس میں زیادہ تر سوار دستے اس کے 2 سالار تھے، ایک عازر اور دوسرا کولوس۔ یہ وہی سالار تھے جن کی آپس میں دشمنی تھی۔ انہیں دمشق کے سپہ سالار توما نے اس منصوبے کے تحت بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو دمشق تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اگر اسے تباہ نہ کیا جا سکے تو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ واپس چلا جائے۔
اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اتنی سی کامیابی ہر قیمت پر حاصل کی جائے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دن دمشق سے دور رکھا جائے تاکہ دمشق کے دفاع کے لیے مزید دستے وہاں پہنچے جا سکیں۔ ہر شہر میں اتنی خوراک پہنچا کر جمع کی جا سکے کہ محاصرہ طول پکڑ جائے تو شہر میں قحط کی صورت پیدا نہ ہو۔ خالد کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ان کے ساتھ ہروال کا صرف یہ سوار دستہ تھا جس کی نفری 4000 تھی، باقی لشکر ابھی بہت دور تھا۔ ہروال کی رفتار تیز تھی۔ دشمن کی موجودگی کی اطلاع پر خالد نے رفتار سست کر دی۔ اس کا ایک مقصد یہ تو تھا کہ پورا لشکر آ جائے اور دوسرا یہ کہ دشمن کے قریب شام کو پہنچا جائے تاکہ رات کو آرام کیا جا سکے اور اعلیٰ الصبح لڑائی شروع کی جائے۔ اگر جاسوس آگے گئے ہوئے نہ ہوتے تو خالد لا علمی میں 4000 سواروں کے ساتھ دشمن کے سامنے جا پہنچتے، پھر صورتحال ان کے حق میں نہ رہتی۔ رومیوں کے اس 12000 لشکر نے بڑی اچھی جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ وہاں ایک وادی تھی جس میں گھنے درخت تھے اور ایک پہاڑی تھی۔ رومی اس پہاڑی کے سامنے اور وادی کے سامنے میں تھے۔ انہوں نے لڑائی کے لیے یہ جگہ منتخب کی تھی کہ جو ان کو کئی جنگی فائدے دے سکتی تھی۔ مسلمان اس پھندے میں آ سکتے تھے۔ خالد نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے دشمن کے سامنے پہنچے۔ دشمن سے ان کا فاصلہ 1 میل کے لگ بھگ تھا۔ خالد نے اپنے دستے کو روک لیا اور وہاں پڑاؤ کرنے کو کہا۔ سورج غروب ہو گیا، اس لیے یہ خطرہ نہ رہا کہ دشمن حملہ کر دے گا۔ جمادی الثانی 13 ہجری کے چاند کی 18ویں تاریخ تھی۔ آدھی رات کو چاندنی بڑی صاف تھی۔ خالد پیادہ آگے چلے گئے۔ رومیوں کے سوار گشتی سنتری گشت پر تھے۔ خالد ان سے بچتے پہاڑی تک گئے۔ وہ زمین کے خد و خال کا جائزہ لے رہے تھے۔ رات گزرتے ہی انہیں یہاں لڑنا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے سوار دستے کے لیے بھاگنے دوڑنے کی جگہ ہے یا نہیں۔ خالد کے لیے پریشانی یہ تھی کہ ان کا لشکر بہت دور تھا۔ انہوں نے پیغام تو بھیج دیا تھا کہ رفتار تیز کریں، پھر بھی لشکر جلدی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی رفتار تو پہلے ہی تیز تھی، مسلمانوں کا کوچ ہوتا ہی تیز تھا۔ 19 اگست 634 عیسوی 19 جمادی الثانی 13 ہجری کی صبح طلوع ہوئی۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی خالد نے اپنے سوار دستے کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ رومی بھی تیاری میں ہو گئے۔ خالد نے رومیوں کی ترتیب دیکھی تو انہیں شک ہوا کہ رومی حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتے۔ خالد بھی پہل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ انہیں اتنا وقت درکار تھا کہ باقی لشکر پہنچ جائے۔ خالد نے رومیوں کا ارادہ معلوم کرنے کے لیے اپنے سوار دستے کے ایک حصے کو حملہ کر کے پیچھے یا دائیں بائیں نکل جانے کا حکم دیا۔ تقریباً 1000 گھوڑے سمندری طوفان کی موجوں کی طرح گئے۔ رومیوں نے حملہ روکنے کے بجائے یہ حرکت کی کہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان سوار اس خیال سے آگے نہ گئے کہ دشمن گھیرے میں لے گا۔ ویسے بھی انہیں آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑنی تھی۔ وہ جس رفتار سے گئے تھے اسی رفتار سے گھوڑے موڑتے ہوئے دور کا چکر کاٹ کر گئے۔ چند ایک سالار خالد کے ساتھ تھے۔ سب کو توقع تھی کہ اس رومی حملے کے لیے آئیں گے۔ ان کی فوج 3 گنا تھی مگر انہوں نے کوئی جوابی حرکت نہیں کی۔ خدا کی قسم رومی کچھ اور چاہتے ہیں۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، یہ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اور میں اپنے لشکر کے انتظار میں ہوں۔ ان کے ساتھ کھیلو ابن ولید۔ سالار زرار بن الزور نے کہا، یہ لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں اور انہیں شاید معلوم نہیں کہ ہمارا لشکر ابھی دور ہے۔